ایسا کرنے والے لوگ موت سے پہلے پہلے، مرنے سے پہلے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ایک دن اپنے غلام کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے۔ کسائی کی دکان کے سامنے سے گزرے، دیکھا کافی گاہک کھڑے ہیں۔ آپ نے اس کسائی کو دیکھ کر فرمایا، ایسا کرنے والے لوگ مرنے سے پہلے پہلے مر جاتے ہیں۔ کسائی کو دیکھ کر فرمانے لگے، ایسا کرنے والے لوگ مرنے سے پہلے پہلے مر جاتے ہیں۔ خیر آگے گئے، آگے شہد بیچنے والے کی دکان آئی۔ شہد بیچنے والے دکاندار کو دیکھا تو وہی جملہ ارشاد فرمایا، ایسا کرنے والے لوگ موت سے پہلے پہلے، مرنے سے پہلے پہلے مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جس کام کے لیے بازار آئے تھے وہ کام کر کے واپس گھر میں گئے۔ جاتے ہوئے آپ نے شہد اٹھایا۔ آپ نے فرمایا، غلام جلدی جاؤ، شہد بیچنے والے کی دکان پر ایک شخص کھڑا ہے، اس کو یہ شہد دے کے آؤ۔ غلام نے کہا، حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، زندگی کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں واپس آؤں یا نہ آؤں، جانے سے پہلے پہلے، آنے سے پہلے پہلے کہیں روح نکل نہ جائے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کسائی کی دکان پر سے گزرے تھے، آپ نے کہا تھا ایسا کرنے والے لوگ جلدی جلدی مر جاتے ہیں، مرنے سے پہلے پہلے مر جاتے ہیں، اور آپ شہد بیچنے والے کی دکان سے گزرے، اسے دیکھ کر بھی آپ نے وہی جملہ ارشاد فرمایا، میں وجہ جاننا چاہتا ہوں، وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، غلام وہ جو کسائی تھا وہ صاحب استطاعت کسائی تھا، مالدار کسائی تھا۔ اس کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی، عورت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، غریب عورت تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں اپنے گھر میں دودھ پیتا بچہ اکیلا چھوڑ کے آئی ہوں، دیگر گاہکوں سے پہلے پہلے مجھے گوشت دے دو، میں جلدی جا کر اپنے بچے کی دیکھ بھال کروں۔ آگے صاحب استطاعت کسائی احساس کیے بغیر بک بک کر رہا تھا، کیا کہہ رہی ہو؟ آپ سے پہلے جو گاہک آئے ہیں وہ ایسے کھڑے تھے، آپ کو پہلے دے دوں۔ وہ بک بک کر رہا تھا، احساس نہیں کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اس کا احساس مر گیا ہے، اور میں جس انسان کے اندر احساس مر جائے، انسان اسی دن سے ہی مر گیا تھا جس دن اس کے اندر سے احساس مرا تھا، جس دن اس کے اندر سے احساس کا جنازہ نکلا تھا، انسان اسی دن سے ہی مر گیا تھا۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، اگر احساس مر جائے تو زمانہ مر جاتا ہے۔ ایک غازی کا کسی مشرک سے مقابلہ ہوا، کافی دیر تک لڑائی میں مصروف رہے، جدال و قتال میں مصروف رہے۔ نماز کا وقت آیا، غازی نے کہا، مشرک مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو، میں اللہ کو سجدہ کر لوں، اللہ کے حضور جھک لوں، میں نماز پڑھ لوں۔ مشرک نے اسے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دی۔ مشرک تلوار اٹھا کے ایک سائیڈ پہ بیٹھ گیا۔ غازی نماز پڑھنے لگا، اللہ کے حضور جھکنے لگا، اس نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر جدال و قتال میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں مشرک کی پوجا پاٹ کا وقت آیا، مشرک کی عبادت کا وقت آیا۔ مشرک نے کہا، اب میری عبادت کا وقت آ گیا ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو، میں بھی پوجا کر لوں، میں بھی عبادت کر لوں۔ غازی نے، مسلمان نے اسے مہلت دے دی۔ اب وہ پوجا پاٹ میں مصروف ہو گیا، عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں شیطان آیا، غازی کو کہنے لگا، وقت آ گیا ہے کامیابی کا، وقت آ گیا ہے نصرت کا، اٹھو تلوار اٹھاؤ، یہ عبادت میں مصروف ہے، پوجا پاٹ میں مصروف ہے، اس کا کام تمام کر دو، اس کا سر تن سے جدا کر دو، اس کا سر اڑا دو، کامیاب ہو جاؤ، غازی بن کے نکلو۔ ایک دم غیب سے آواز آئی، نہ غازی نہ، عبادت کی حالت میں اسے مت مارنا، اگر ایسا کرو گے تو تم ہار جاؤ گے، مشرک جیت جائے گا، ایسا کرنے میں تمہاری کامیابی نہیں ناکامی ہے، شیطان کی بات مت ماننا۔ عبادت کے دوران اسے کچھ بھی نہ کہنا، اس لیے کہ نماز کے دوران اس نے بھی تجھے کچھ نہیں کہا۔ غازی نے شیطان کے منہ پر لعنت ماری۔ مشرک جیسے ہی عبادت سے فارغ ہوا، پوجا پاٹ سے فارغ ہوا، پھر جدال و قتال میں مصروف ہو گئے۔ کافی دیر تک لڑائی چلتی رہی۔ اتنے میں مشرک کو غازی کی تلوار کی چھوٹی سی نوک لگی، اسے چوٹ لگی، زمین پر گرا۔ گرتے ہی اس نے کہا، پانی دو، اس نے کہا، پانی دو۔ مسلمان نے اپنی تلوار پھینک دی، غازی نے اپنی تلوار پھینک دی، دوڑ کر گیا، پانی لے کر آیا، مشرک کو پانی پلانے لگا۔ جب مشرک نے پانی پیا، غازی کو تک کر دیکھ کے کہنے لگا، غازی
تیرا تو حق تھا، تو مجھے ترسا ترسا کے مارتا، تو مجھے پیاسا مارتا، تو مجھے بھوکا مارتا، مجھے ذلیل و خوار کر کے مارتا۔ تیرا مقصد ہی مجھے مارنا ہے اور میرے مارنے میں ہی تیری کامیابی ہے، تو الٹا مجھے پانی پلا رہا ہے، تو الٹا مجھے ٹھنڈا پانی پلا رہا ہے۔ غازی نے آگے جو جواب دیا مشرک کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ غازی نے کہا میرے نبی نے فرمایا تھا تجھے مارنے میں مجھے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب تجھے پانی دینے میں ملے گا۔ تجھے مارنے میں میری کامیابی نہیں ہے جتنی تجھے پانی دینے میں میری کامیابی، جتنی تیری پیاس بجھانے میں میری کامیابی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اتنا ثواب تجھے مارنے میں مجھے نہیں ملے گا جتنا ثواب تجھے پانی پلانے میں ملے گا، جتنا ثواب تیری پیاس بجھانے میں ملے گا۔ یہ سنتے ہی مشرک مسلمان غازی کے قدموں پہ گرا، قدم چوم کر کہنے لگا پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، تو بھی سچا ہے، تیرا نبی بھی سچا ہے، تیرے نبی کا دین بھی سچا، تیرے نبی کا بیان بھی سچا، تیرے نبی کا فرمان بھی سچا، مجھے اس نبی کا کلمہ پڑھا دو جو نبی کافروں کا اتنا خیال رکھتا ہے، جو نبی مشرکوں کا اتنا احساس کرتا ہے، وہ نبی اپنوں کا کتنا احساس کرتا ہوگا۔ جو دین کافروں کا اتنا احساس کرتا ہے وہ دین اپنوں کا کتنا احساس کرتا ہو۔ صاحب دین اتنا تلواروں سے نہیں پھیلا جتنا احساس سے پھیلا ہے، دین اتنا تلواروں سے نہیں پھیلا جتنا اخلاق سے پھیلا ہے، جتنی محبت سے پھیلا، پیار سے پھیلا، امن سے پھیلا ہے۔ تو فرمایا انسان اسی دن سے ہی مر گیا تھا جس دن سے اس کے اندر سے احساس کا جنازہ نکلا تھا۔ غلام نے کہا حضرت آپ شہد بیچنے والی کی دکان پر سے گزرے تھے، آپ نے اسے دیکھ کر کہا تھا ایسے لوگ بھی مرنے سے پہلے پہلے مر جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی دکان پر ایک غریب گاہک آیا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرا بچہ، میرا بیٹا زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، زندگی موت کی کشمکش میں ہے۔ حکیم صاحب کے پاس گیا، حکیم نے کہا کہ اگر شہد ہے تو لے آؤ، تیرے بیٹے کا علاج کرتا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے تھوڑی سی شہد دے دو، میں کل آ کر پیسے ادا کر دوں۔ آگے کم بخت دکاندار انسانیت کا احساس کیے بغیر، ہمدردی کیے بغیر کہہ رہا تھا تیرا بیٹا کل کا مرتا آج مر جائے، میں پیسوں کے بغیر شہد نہیں دوں گا۔ اس کے اندر ہمدردی نہیں تھی۔ جس انسان کے اندر سے انسانیت کی ہمدردی ختم ہو جائے، انسانیت سے ہمدردی ختم ہو جائے، وہ انسان بھی مرنے سے پہلے پہلے ایسا سمجھو کہ مر گیا ہے۔ اب روح نکلنا باقی رہ گئی ہے، چاند دن بعد یہ روح بھی نکل جائے گی۔ ایسے شخص کو دیکھ کر روح کہتی ہے کہ کب اس کے جسم سے باہر نکلوں گی، کب اس جہنم سے باہر نکلوں گی، جس کے اندر احساس نہیں، انسانیت کی ہمدردی نہیں۔ روح اللہ سے دعا کرتی ہے مالک کب اس کے اندر سے نکلوں گی، آزاد ہو جاؤں گی، یہ جہنم کی بھٹی میں مجھے جلا رہا ہے۔ فرمایا تین ایسے لوگ ہیں دنیا میں، تین ایسے لوگ ہیں جو مرنے سے پہلے پہلے مر جاتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا ایک وہ لوگ جن کے اندر سے احساس مر گیا ہے، وہ مرنے سے پہلے پہلے مر گئے۔ دوسرے وہ لوگ جن کے اندر سے انسانیت سے ہمدردی ختم ہو گئی، وہ لوگ بھی مرنے سے پہلے پہلے مر گئے۔ تیسرے وہ لوگ جن کے اندر سے خدا کا خوف نہ رہا، خدا کا خوف جاتا رہا، جو بھی کام کرتے ہیں خدا کا خوف نہیں۔ ایسے سمجھو ایسے لوگ بھی مرنے سے پہلے پہلے مر گئے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد بھی انسان نیکی نہیں کر پاتا، گناہ نہیں کر پاتا۔ یہ لوگ بھی اب نیکی نہیں کر پاتے، کیونکہ جن کے اندر خدا کا خوف ہی نہیں، وہ نیکی کیسے کر سکتے؟